اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقضینا اور مقرر کر دیا لکھ دیا الی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی طرف ان کے لیے فی الکتاب کتاب میں لتفسدن کہ یقیناً تم فساد کرو گے، لا تفسدن یقیناً تم فساد کرو گے فی الارض زمین میں مرتین دو مرتبہ، وَتَعْلُنَّ عَلُوًّا كَبِيرًا اور یقیناً تم سرکشی کرو گے، بہت بڑی سرکشی کرو گے، بہت زیادہ فساد مچاؤ گے، اپنی بڑائیوں کی طرف تم جاؤ گے۔ تو ہم نے لکھ دیا کہ 2 دفعہ جو ہے وہ فساد کرو گے۔ اب یہ جو 2 دفعہ ہے نا، اس 2 دفعہ کے بارے میں جو ہے وہ ایک تو مفہوم یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلی بار جس وقت جو ہے وہ حضرت طالوت نے جو ہے وہ جالوت کو شکست دی تھی، اور جس میں جالوت کو جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو ہے وہ قتل کیا تھا، ایک وہ بتایا جا رہا ہے۔ اور دوسرا جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت بخت نصر نے جو ہے وہ ان کا یروشلم کا جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، کچھ 6 لاکھ کے قریب، کل میں غلط فگر بول گیا، کچھ 6 لاکھ کے قریب لوگوں کو یہودیوں کو قتل کیا تھا، اور اتنے ہی تھے جن کو جو ہے وہ غلام بنا کے لے گیا تھا۔ بعض روایت میں تو ان 2 واقعات کا تذکرہ ہے، اور بعض میں یہ ہے کہ پہلی بار جو کہا جا رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے جو اس کو بخت نصر نے جو ہے وہ مارا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ دوبارہ ایک ہیروڈ نامی جو ہے وہ تھا مقرر کیا ہوا رومی سلطنت کی طرف سے، اور پھر اس کے اگینسٹ جب ہوا، رومیوں نے جو چڑھائی کی، اور اس وقت 1,70,000 یہودی مارے گئے تھے، اور اس وقت بھی ہر چیز جو ہے وہ ان کی اڑا کے رکھ دی گئی تھی۔ تو یہ مختلف وہ کتابوں میں مختلف واقعات لکھے ہوئے ہیں، لیکن بظاہر جو ہے ڈبل جو ہے وہ یہی لگتا ہے 2 دفعہ، کہ پہلی جو ہے وہ طالوت اور جالوت کی لڑائی تھی، حضرت طالوت کی، اور دوسری جو ہے وہ بخت نصر کی تھی۔ تو یہاں پہ کہا گیا فَإِذَا جَاءَ پس جب آ گیا وعدہ وقتہ مقرر، اولاہما اولا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے مؤنث لفظ، اس کا واحد اس کا مذکر ہوتا ہے اولا، جو ہمارے عام اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، ہما ان دونوں میں سے، وعد اولاہما جب آ گیا وقت وعدے کا ان دونوں میں سے ایک کا۔ کون سے دونوں؟ جن کا تذکرہ پہلے یہاں پہ کیا گیا ہے، مرتین، جب آیا ان دونوں میں سے ایک وعدے کا وقت، باسنا باسا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھیجنا، جسی سے جو ہے وہ مبعوث کرنا بھی لفظ ہوتا ہے، اللہ کے نبی جیسے مبعوث کیے جاتے ہیں۔ باسنا بھیجا ہم نے، نا متکلم، علیکم تم پر، عباد لنا بندے اپنے بندے ہم نے تمہارے لیے بھیجے۔ پس جب آ گیا ان دونوں میں سے، یہ دیکھیے پہلے یہ کر دی گئی تھی، ایک پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ تم ان کی کتاب میں، کون سی کتاب؟ توریت کہا جا رہا ہے۔ اب توریت سے جو ہے وہ ہم سلسلہ چلائیں اور پوری ہسٹری پڑھتے چلے جائیں کہ یہاں پہ اللہ نے وہ پیشن گوئی کی تھی کہ 2 دفعہ تم جو ہے فساد مچاؤ گے، اور 2 دفعہ جو ہے تمہیں سزائیں ملیں گی۔ تو اس میں سے پہلا وعدہ جب آیا، وعد اولاہما، جب وعدہ پہلے ان دونوں میں سے ایک کا، باسنا علیکم عباد لنا بھیجے ہم نے بندے اپنے ان کی طرف، اولی کس کو کہتے ہیں؟ جیسے لفظ جو ہے نا اولی القربہ، یہ لفظ اولا کس کا معنی ہوتا ہے؟ زی کی جمع ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ذی القربہ، ذو القربہ، اس کا معنی ہوتا ہے والے۔ اولی والے، باسن باس کہتے ہیں جنگجو، جفاکش، شدیدن جو بہت جنگجو تھے، جو بہت لڑاکے تھے، اور بھیجے ہم نے بندے ان کی طرف جو بڑے لڑاکے تھے، بڑے جسم و جان والے تھے۔ جاسو لفظ جوس ان سے ہے، کسی بھی چیز میں گھس جانا، فساد مچاتے ہوئے، فجاسو اسی سے جاسوسی ہوتی ہے کہ جس میں وہ بڑی مشقت کے ساتھ جو ہے وہ کام جو ہے وہ انجام دیتے ہیں۔ واو جو ہے وہ جمع کے لیے لگا، مصدر اس کا جو ہے وہ جوسن ہے۔ فجاسو پس وہ گھسے، خلال کس کو کہتے ہیں؟ یہ جمع ہے خلول کی، اسی سے یہ خلال کیا ہوتا ہے؟ یہ جیسے بالکل صحیح کہا آپ نے، کسی بھی جگہ میں کشادگی کرتے ہوئے گھس جانا، یہ خلال ہم اسی کو کہتے ہیں۔ خلال الدیار، بس وہ پھر لڑائی مچاتے ان کے شہروں، ان کے گھروں میں جا گھسے۔ وکانا اور تھا، وعدن مفعولا وعدہ
पूरा होके रहने वाला। कौन सा वादा? जो अल्लाह की पेशन गोई की है वो तो कभी झूठी नहीं हो सकती। तो जो अल्लाह ने वादा किया था वो पूरा होके रहने वाला था, वो पूरा हुआ। सुम्मा फिर रददना, रददना लफ्ज किससे है? रद्द करना, पलटाना, फिर फेर दी, पलटा दिया। लकुम, ये तुम्हारे, अल कर्रता, कर्रता होता है ताकत, जोर, गलबा, हुकूमत, फिर हमने गलबा तुम्हारी तरफ फेर दिया। अलैहिम, उन पर, किन पर? जिन्होंने पहले जो है वो इन बंदों पर, जो बंदे हमने भिजवाए थे, जिन्होंने तुम्हें अपने घरों से निकाल बाहर किया था, ईंट से ईंट बजा दी थी और हर चीज जो है वो, हर चीज वो उठा के ले गए थे। कहा जाता है कि कोई तकरीबन कितनी 17,000 गाड़ियां थी या 1,70,000 गाड़ियां थी, जिसके ऊपर ये सारा सामान बैतुल मुकद्दस का जो है वो उठा के वो ले गया था अपने पास। उनके ऊपर सुम्मा रददना लकुमुल कर्रता अलैहिम, फिर हमने तुम्हें दिया दोबारा उनके ऊपर गलबा, कुव्वत दी हमने तुम्हें उनके ऊपर। वमददनाकुम, और अमदाद की, मदद की तुम्हारी हमने, ना मुतकल्लम, कुम हाजिर की ज़मीर लगी हुई है, और हमने मदद की तुम्हारी बेअमवालिन, मालों के साथ, वबनैना, और बेटों के साथ, वजअलनाकुम, और बनाया तुमको, अक्सरा, कसरत वाली, नफीरा, नफीरा लफ्ज किससे है? नफर, नफर होता है वाहिद, नफरी हम कहते हैं इसको जमा के लिए। इसका माना क्या हो गया? लश्कर, फौज, कुव्वत, अक्सरियत वाली फौज हमने तुम्हें बना दिया। जो भी जंग के लिए, लड़ने के लिए जत्था तैयार होता है उसको नफरी कहा जाता है। इसी से अक्सरा नफीरा, बहुत ताकतवर फौज तुम्हें बना दिया। वक़ज़ैना इला बनी इसराइल फिल किताब, और हमने मुकर्रर कर दिया, लिख दिया हमने बनी इसराइल की तरफ किताब में, लतुफ़सिदुन्ना फिल अर्द, यकीनन तुम फसाद करोगे ज़मीन में, मर्रतैन, 2 दफ़ा तुम फसाद करोगे, लतअलुन्ना अलुवन कबीरा, और तुम सरकशी करोगे, बहुत बड़ी सरकशी तुम करोगे, नाफरमानियां तुम मचाओगे। फ़इज़ा जा वाअदु, और जब आ गया वादा, ऊलाहुमा, उन दोनों में से एक का वक्त आ गया, बासना, भेजा हमने, अलैकुम, तुम पर, इबादन लना, बंदों अपनों को, फिर हमने अपने बंदों को भेजा तुम्हारे ऊपर, उली बास शदीदन, जो थे सख्त लड़ाई वाले, जफाकश, लड़ाका लोग थे, जो फसाद मचाने वाले थे। फजासू, बस फसाद मचाते हुए, हिलाल दयार, वो जा घुसे तुम्हारे घरों में, तुम्हारे शहरों में जा घुसे। वकाना वादन मफऊला, और था वो वादा पूरा होकर रहने वाला। सुम्मा रददना लकुमुल कर्रता अलैहिम, फिर हमने पलटा दिया तुम्हारी तरफ गलबे को, इक्तदार को, कुव्वत को, हुकूमत को, फिर हमने पलटा दिया तुम्हारी तरफ। वमददनाकुम, और मदद की हमने तुम्हारी, बेअमवालिन, मालों के साथ, वबनैना, और बेटों के साथ, वजअलनाकुम अक्सरा नफीरा, और बना दिया तुम्हें एक ताकतवर लश्कर तुम्हारा बना दिया। अब यहाँ पे आज के वाक़े में फिर वही पहली बात का जिक्र हो रहा है। अब फिर दोबारा एक दफ़ा देख लीजिए, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। जिस वक़्त कहते हैं, वो नक्शा भी मैंने निकाला हुआ है कि जहाँ पे जिस वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम जब वादी सीना से जो है बाहर निकलते हैं, यानी कि जिस वक़्त वो थे वहाँ पे, उस वक़्त कहा तो जहाँ उन्होंने क्या कहा आगे से बनी इसराइलियों ने कि तू लड़ और तेरा खुदा लड़े, हम आगे तो जो दुश्मन है वो बहुत ताकतवर है, गलबे वाला है, हम नहीं लड़ते उसके खिलाफ। उसकी सजा के तौर पे अल्लाह ने उनको फिर उस दस्त की स्याही उनके लिए लिख दी 40 साल तक, ताकि एक तो ये बुज़दिल कौम, जिस गुलामी जिसकी यह वो रशी बसी है जिसके दिलों में, ये कौम यहीं पे ख़त्म हो जाए, और इसके बाद जो नई कौम जो जफाकश हो, इस सहरा में रहने से उनके हौसले बुलंद हों, ये कौम आगे जाए और ये कौम आगे जाके लड़े। वो 40 साल गुजरे। इसी असना में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक के बाद दिगरे इंतकाल हो गया। उसके बाद हज़रत योशा बिन नून खलीफा उनके मुकर्रर हुए। योशा बिन नून जब वहां से निकले तो फिर फ़लस्तीन के ऊपर फिर उन्हें कहा गया कि तुम जाओ, तुम जाके गलबे के साथ एक इत्तेहाद बन के रहना। योशा बिन नून निकले और उन्होंने जो है कुछ इलाके फतह कर लिए। उसके बाद ये तकरीबन कोई अरसा 170-80 साल का, 200-300 साल का अरसा है। उस अरसे में भी क्या हुआ कि इन लोगों ने बजाय एक वाहिद उम्मत के रहने के, इन्होंने 12 अलग-अलग अपने कबीले बना लिए और 12 अलग-अलग हुकूमतें मुकर्रर कर लीं एक बड़ी ज़मीन के ऊपर। अलग-अलग जब 12 मुमलकतें आ गईं तो फिर उसके हमसायों के लिए आसान रहा इनका किला कमा करना। आपस में लड़ते रहते थे। फिर उसके बाद जब आपस में लड़ते रहते थे, फिर जालूत आया और जालूत ने इन सबको जो है वो तबाह करना शुरू किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जालूत ने जो है वो इनको हर चीज़ जो है वो इनकी उड़ा के रख दी। फिर जालूत की जो है वो तोड़ के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तालूत को
یوشع بن نون تھے، جو اس کے بعد جب پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں، تو طالوت کو جو ہے وہ بادشاہ مقرر کیا گیا، اور طالوت نے پھر جب اس کی لڑائی ہوئی جالوت سے، تو پھر جالوت کو مارا گیا، اور مارنے کا فریضہ جو اس سے تھا ایوارڈ، کیا کہہ سکتے ہیں اب اس کو، کہ وہ کس کے حصے میں آیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے حصے میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت تک نبوت نہیں ملی تھی، آپ ایک چرواہے ڈریے تھے، آپ کو ایک خاص امتیاز حاصل تھا کہ آپ وہ غلیل سے نشانہ بہت اچھا لگاتے تھے، یا وہ پتھر کہا جاتا کہ وہ ہاتھ سے مارتے تھے۔ تو پھر جس وقت وہ نشانے پہ آیا، حالانکہ لڑائی کے لیے گئے نہیں تھے داؤد علیہ السلام، لڑائی کے لیے نہیں گئے تھے، نظر آیا، نشانہ لگایا، مار دیا، اور بادشاہ نے، طالوت نے اپنے وعدے کے مطابق بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا، اور ساتھ جو ہے وہ حکومت میں بھی شریک کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غلبہ دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل میں، اور سلیمان علیہ السلام اس وقت اپنی پوری عظمت اور شان و شوکت پہ تھی بنی اسرائیل کی قوم، اور یہ عرصہ خاص عرصے تک رہا۔ اس کے بعد جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے گئے، پھر ان کی مملکت جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک یہودا اور ایک اسرائیل، دونوں حصوں میں تقسیم ہوگی۔ اور اس تقسیم ہونے کے بعد پھر کہا ان کو کیا گیا تھا کہ وہاں پہ اللہ کا پیغام رائج کرنا، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کا پیغام جو تمہیں دیا گیا ہے توریت کی شکل میں، اس پیغام کے مطابق تم نے زندگی گزارنا۔ وہاں گئے، وہاں کے لوگ بت پرست تھے، وہاں کے لوگ جو ہے وہ زانی تھے، بے حیا تھے، بد عمالیوں میں گرے ہوئے تھے۔ بجائے اس کے کہ قرآن کی طاقت، اپنی توریت کی طاقت ان کو دیتے، ان کو سیدھے راستے میں لگاتے، یہ خود اس راہوں میں جو ہے ان راہوں کے مسافر ہو گئے، خود ویسے ہی اعمال کرنے لگ پڑے جیسے کہ اعمال وہاں کے لوگ کیا کرتے تھے۔ اور جب سیدنا سلیمان علیہ السلام دنیا سے گئے، اس کے بعد پھر یہ دو یہودیہ اور اسرائیل میں تقسیم ہو گئے، اور پھر انہی برائیوں کا ارتکاب کرنے لگے، جن برائیوں کی بیسس کے اوپر اللہ نے پہلے جالوت کی شکل میں ان کے اوپر جو ہے وہ مار ماری تھی۔ نہیں ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخت نصر کو سن 170 قبل مسیح 587 سن 587 قبل مسیح میں پھر بابل سے اٹھا بخت نصر آیا، اور بخت نصر نے آ کے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ تھا وہ پہلا وعدہ جس کا تذکرہ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب آیا پہلا وعدے کا وقت ان دونوں میں سے، تو پھر وہ بخت نصر بہت طاقتور، اس وقت فارس کا بادشاہ تھا، عراق بابل جس کو کہا جاتا تھا، اس کا بادشاہ تھا، وہ آیا اور آ کے وہ اتنے تھے، یہاں پہ تو اللہ نے کہا وَعْدَ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا۔ یہ دیکھ لیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبق سکھانا ہوتا ہے تو پھر مسلمانوں کے لیے چنگیز خاں بن کے سامنے آ جاتا ہے، اور جب اللہ نے غلبہ دینا ہوتا ہے، اسی چنگیز خاں کا پوتا جو ہے وہ اسلام کا جو ہے وہ دائی بن جاتا ہے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ یہاں پہ جب کہا گیا کہ ہمارے بندے، اب حالانکہ وہ بخت نصر مسلمان یا وہ اسرائیلی نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کو طاقت دی کہ جاؤ جا کے ان لوگوں کو سبق سکھاؤ جو میرے نافرمان ہیں۔ وہ آئے اور پھر آگے 6 لاکھ یہودی قتل ہوئے، 6 لاکھ یہودی قتل ہوئے، اور اتنے ہی یا اس سے زیادہ جو ہے وہ غلام اور بیڑ بکریاں بن کے جو ہے وہ لے جائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک دفعہ جو ہے ان کا قلعہ کما بالکل صفایا کر دیا گیا، اور کہاں غلامی میں 100-150 سال کتنا عرصہ وہ غلامی میں رہے وہاں پہ۔ اور پھر اس غلامی کے بعد جس وقت ایران کے اوپر پھر ذوالقرنین کی حکومت آئی اور اس بخت نصر کو زوال آیا، تو پھر ذوالقرنین نے جو ہے وہ جتنے قیدی تھے ان سب قیدیوں کو جو ہے وہ واپس رہائی کا حکم دے دیا۔ اب رہائی کا حکم دیا، پھر اس کے بعد وہ واپس چل پڑے، اور جو قید ہونے والوں میں جو تھے، قید نکلنے والے حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ان کو پھر سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ چلاتے رہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک بستی سے گزرے، وہی بستی جو کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ تباہ و برباد کی گئی تھی اسی بخت نصر کے ہاتھوں۔ تو پوچھا کہ یا اللہ، یہ بستی بھی کبھی آباد ہوئی ہوگی یا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 259 سورہ بقرہ میں کہ پھر ان کو سلا دیا، 100 سال کے لیے سوئے رہے، اور پھر جب اٹھے تو دیکھا گدھے کی ہڈیاں تھیں، لیکن کھانا ان کا تر و تازہ جو ہے وہ تھا، اس میں ابھی اسی طرح بھاپ اٹھ رہی تھی جیسے انہوں نے رکھا تھا۔ کتنی دیر سوئے؟ ان کا دن یا دن کا کچھ حصہ۔ نے کہا دیکھو اب ذرا اس شہر کی طرف دیکھو تو پورے محلات، وہاں پورا شہر بسا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت تھی کہ اللہ نے اس نبی کے لیے بھی جو ہے وہ واپس آئے۔ اس کے بعد عزیر علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ جب انہوں نے اپنی تعلیم دی، پھر عروج ملنا شروع ہوا ان کو۔ ایک اس وقت جو ہے وہ ایک بنیاد رکھی گئی مکابی سلطنت کی، اور یہ مکابی سلطنت جو ہے وہ خاصی عرصہ تک حضرت عزیر علیہ السلام کی خدمات کے سلسلے میں انہوں نے اتنا غلو کیا کہ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا انہوں نے۔
یہاں سے دیکھیں کہ وہ شرک کی کتنی، کہ وہی عزیر علیہ السلام جو اللہ کا پیغام ان کو دیتے تھے، اس اللہ کے پیغام کو سمجھتے دیکھیں یہاں پہ فرق آتا ہے دو چیزوں کا۔ ایک لفظ ہم روز پڑھتے ہیں غیر المغضوب، لفظ غضب پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے اوپر غضب ڈھایا گیا، اور دوسرا ہم پناہ مانگتے ہیں کس سے؟ ولضالین، گمراہوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ غضب تو ان لوگوں پہ ڈھایا جاتا ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اللہ کا انکار کر دیا، ان کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے، ان کے اوپر اللہ کا عذاب جو ہے وہ آتا ہے۔ اب ضالین، گمراہ کون ہیں؟ گمراہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، جنہوں نے رب بنا دیا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں۔ تو یہ دو ہی چیزیں ہیں، یا اللہ کا انکار ہے، تباہی کا راستہ لے کی طرف چلا جاتا ہے، وہ تو آؤٹ آف کوسچن ہو گیا۔ اس کے بعد جو باقی امت بچتی ہے، جو اللہ کی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے والی ہوتی ہے، لیکن اس میں جب غلو آتا ہے تو پھر وہ کیا کرتی ہے؟ وہ گمراہی کے راستے پہ چل پڑتی ہے اور نبیوں کو اللہ کے برابر جو ہے وہ لا کھڑا کرتی ہے۔ تو اللہ سے اسی چیز کی دعا مانگی گئی ہے، علیہم غیر المغضوب علیہم ولضالین، کہ یا اللہ میاں ایسا نہ کر دینا کہ نہ ہمارا نام غازووں میں آ جائے اور نہ ہمارا ان لوگوں گمراہ لوگوں میں جو ہے وہ ہمارا نام آ جائے۔ تو گمراہ کون ہے؟ وہی جو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جن کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاکھوں کروڑوں احسانات ہیں کہ آج بھی کسی نے جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی جسارت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لوگوں نے حضرت علی کے لیے مشکل کشا کا لفظ تو استعمال کیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی آج تک کوئی بات نہیں ہوئی۔ لوگوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیا کہ تین میں سے ایک کر دیا، لیکن کبھی کسی نے جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی جسارت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا گیا یہودیوں نے، لیکن محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی خاص رحمتیں ہیں اس امت کے اوپر کہ یہ امت ابھی تک اس گمراہی سے جو ہے وہ بچی ہوئی تھی۔ لیکن آج کے دور میں ہم دیکھیے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ آپ پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ لیجئے، اسی جو ہے وہ ربیع الاول میں ہم کیا نہیں کرتے۔ دیکھیے سب سے بڑی بات کیا ہے؟ بڑی بات یہ ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے، رہنما وہ ہوتا ہے، ہادی وہ ہوتا ہے جس کی بات پہ عمل کیا جائے۔ اگر میں چوک میں کھڑے ہو کے ان کے نام کے نعرے تو لگاتا رہوں، ان کے ترانے تو میں بجاتا رہوں، ان کی تعلیمات کے اوپر عمل نہ کروں، تو پھر کیا مجھے حق ہے اس لیڈر کے پیروکار کہلانے کا اپنے آپ کو؟ کبھی حق نہیں ہے جب میں ان کی کہیں بات ہی نہیں مان رہا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے نماز کا درس دیا، انہوں نے قرآن کا درس دیا، انہوں نے اپنی زندگی پریکٹیکل لائف کے طور پہ تمہیں بتا دی کہ یہ تمہارا زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ اس زندگی گزارنے کی طرف تو میں جاؤں نا، لیکن نعرے میں لگاتا رہوں، تو اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے جو کام میں تجھے کہہ کے آیا تھا وہ تو نے کیا نہیں ہے، تم تو اپنی طرف سے جو وہ کرتے رہے۔ تو یہ ہے فرق، جن کے اوپر غضب ڈھایا گیا اور جو ہے وہ گمراہ ہوئے۔ تو یہاں پہ بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ بخت نصر نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، واپس آ گئے عزیر علیہ السلام کی مدد سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر غلبہ دے دیا، پھر طاقت دے دی، پھر بادشاہت دے دی اور مال مدد کی۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ان کی مالوں اور بیٹوں کے ساتھ ان کی جو ہے وہ پھر جو ہے وہ مدد فرما دیا آپ تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور بنا دیا پھر ایک بڑا لشکر، پھر ایک بڑی جماعت تمہیں بنا دیا۔ لیکن اس کے بعد ان کی گمراہی شروع ہوتی ہے، جہاں پہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں۔ یہاں سے پھر یہ انہی بے حیائیوں میں، انہی نافرمانیوں میں پھر گھس جاتے ہیں۔ اس نافرمانیوں کے نتیجے میں پھر ان کے اوپر جو ہے وہ ان کا ایک رومی جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ غلبہ حاصل کرتے ہیں، اور رومیوں کے اگینسٹ پھر ایک ہیروڈ نامی یہودی ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ اس ساری سلطنت کا چارج ملتا ہے۔ لیکن پھر ایک نام ہے، چونکہ میں ہسٹری کا اتنا ہوں نہیں، پھر ایک آتا ہے موپئی، رومی موپئی، سن 63 میں وہ آتا ہے، پھر جو اس کو قبضہ ہوا ہوتا ہے اس قبضے کو ختم کرتا ہے، اور پھر اسی ہیروڈ بادشاہ کے پوتے کو جو یہودی تھا اس کو نمائندہ مقرر کر دیا جاتا ہے روم کا۔ لیکن پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ 40 قبل مسیح میں جو ہے، سوری ناٹ 40 قبل مسیح، 4 قبل مسیح تک اس کی حکومت رہی، اور اس کے بعد پھر آنورڈ جو ہے یہودیت میں سے ایک آتا ہے گورنر پونٹس پلاتس، اس کو جو ہے وہ ڈلایا گیا، اور پھر ہیروڈ کا پوتا آیا، ہیروڈ کے پوتے کے بعد پھر سن 70، یہ وہ دور تھا 61 سے 44 والا دور، جس دور میں عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوا تھا۔ اور اسی جو ہے وہ جو گورنر جس کا میں نے نام دیا ہے پونٹس کا، اسی کے سامنے وہ مقدمہ پیش ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جس میں عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تو انہوں نے کہا تھا، اس نے عوام سے ریفرینڈم رائے مانگی تھی،
ایک تھا ایک ڈاکو، چور ڈاکو تھا کہ آج جشن کے دن مجھے دو میں سے ایک شخص کو چھوڑنا ہے، تم کو بتاؤ کہ عیسیٰ کو چھوڑ دوں یا اس ڈاکو کو چھوڑ دوں؟ تو ساری عوام نے اس وقت بھی جو ہے وہ، جیسے ہم آج ان راہوں پہ چل نکلے ہیں، عوام نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ عیسیٰ کو مت چھوڑنا، اس ڈاکو کو چھوڑ دو۔ اور اپنی طرف سے اس نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھا دیا تھا، صلیب چڑھا دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا ان کو۔ اس وقت تک یہ تھا۔ پھر 64 سے 66 عیسوی تک رومیوں نے پھر جو ہے وہ بغاوت، رومیوں کے خلاف یہودیوں نے بغاوت کی، لیکن اس کے بعد سن 70 میں ٹائٹس نامی ایک رومی بادشاہ تھا، اس نے آ کے پھر یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس وقت جو ہے وہ اس نے 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا، اور اتنوں کو تقریباً جو ہے وہ اس نے غلام بنایا۔ یہ سیکنڈ سمجھا جاتا ہے، لیکن زیادہ میری رائے میں یہی ہے۔ اس کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ اگلی آیت کریمہ میں۔ یہاں پہ پہلے کا بات کی گئی ہے، اس کے بعد سیکنڈ کی بات جو ہے وہ اگلی آیت کریمہ میں آ رہی ہے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے اس آیت کریمہ کے بعد کہ جو بھلائی کی تھی تم نے اپنے لیے کی تھی، جو برائی کی ہے وہ بھی تم نے اپنے لیے کی ہے، تو جس راستے پہ چلو گے اللہ اسی طرح کا راستہ تمہارے لیے جو ہے وہ آسان کر دے گا۔ اگر تم اللہ کی راہ میں چلنا چاہو گے تو اللہ اپنے راستے آسان کرتا چلا جائے گا، اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے جاؤ گے تو اللہ تجھے کھلی چھوٹ دے دے گا ایک حد تک کیا کہ تیری مہلت کا ٹائم جب تک ہوگا اس وقت تک تجھے چھوٹ دے دے گا، تم ان راہوں پہ چلتے رہو گے، اور اس کے بعد پھر تمہارا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ لیں گے۔ تو یہاں پھر اس بادشاہ جو تھا، نام کیا تھا اس کا، رومیوں نے 70 میں، اس میں جو ہے وہ انہوں نے اس کو پھر دیا، اور پھر اس کو اتار دیا گیا، اور اس کے بعد پھر 500 سال تک تقریباً یہ پھر در بدر ٹھوکریں کھاتے پھرتے رہے۔ اب اگر آپ دیکھیں مختصراً کہ 2000 موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے یہودی مسلسل اللہ نے 2 بار ان کو جو ہے وہ غلبہ دیا، دونوں بار انہوں نے جو ہے وہ اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کے راستے کو چھوڑا، بے حیائی میں پڑ گئے، شرک میں پڑ گئے، اللہ نے ان کو سزا دی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے تک کسی طرح جو ہے وہ ٹھوکریں کھاتے پھرتے تھے۔ یہ تاریخ قرآن میں ان کو بتانے کا مقصد ان 4 آیات 5 میں یہ تھا کہ یہودیوں، تمہارے لیے جو کچھ کیا گیا تھا تم نے اس کی نافرمانی کی، اب تمہارے پاس موقع آ گیا ہے، تمہارے پاس موقع آ گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں۔ ہم نے تمہیں اتنی فضیلتیں دی، اتنے احسانات کیے تم سے، لیکن تم نے ان سب احسانات کی ناشکری کی، ان انعاموں کو ٹھکرا دیا۔ اب آخری چانس تمہارے لیے صرف ایک ہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، پیروی کرو، اور اس امت کا حصہ بن جاؤ۔ اب جو تھے جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کتنے بڑے جو ہے وہ اس وقت یہودی عالم تھے، جیسے ہی قرآن سنا، قرآن کی نشانیاں دیکھی، فوراً سے پہلے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لے آئے، اور ان کے لیے تو پھر بتا بھی دیا گیا تھا کہ جب وہ وہاں تھے تو اس وقت اپنی کوشش کرتے تھے توریت کے مطابق زندگی گزارنے کی، انجیل کے مطابق گزارنے کی، جب مسلمان ہوئے تو فوراً سے پہلے جو ہے وہ ان کو دوہرا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو یہ تاریخ بتانے کا مقصد قرآن پاک میں یہاں پہ پھر ذہن میں لائیے، یہ کس وقت آج سورہ مبارکہ اتر رہی ہے؟ ہجرت سے 1 سال پہلے، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 سال ہو گئے ہیں، اوس و خزرج کے بہت قبائل، دونوں قبیلے اسلام قبول کر چکے ہیں، اسلام کا پیغام گھر گھر جو ہے وہ جانا شروع ہو گیا ہے، اور بتا دیا گیا کہ اس کے بعد یہ یہودیوں تمہارے لیے یہ پہلی پیشن گوئی تھی کہ اگر تم کر دو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اتنا عرصہ تم جو ہے وہ انتشار کا شکار رہے ہو، اتنا عرصہ تم جو ہے وہ اللہ کے غضب کا شکار رہے ہو، آئندہ بھی تمہارے ساتھ یہی ہوگا اگر تم نے اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے وہ ان کی اتباع نہ کی، ان کی اطاعت نہ کی۔ نہیں ہوگا تو پھر یہ دیکھ لیجئے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی یہود نے اتباع نہیں کی، اس کے بعد پھر کبھی ہٹلر نے مارا ہے ان کو، کبھی چرچل نے مارا، کس نے نہیں مارا۔ یہ بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہود اس وقت غلبے والے ہیں، لیکن یہ ایک خاص حد تک ہی ہوتا ہے، جو اس کو پناہ دیتا ہے وہی پھر اس کا جو ہے وہ قلعہ کما بھی کرتا ہے۔ ہسٹری ہمارے سامنے ہے، انشاءاللہ کل دوسرے وعدے کی طرف میں دوبارہ اس کی طرف جب آؤں گا، لیکن بات وہی ہے کہ 3 ہسٹری میں مقام جو ہمیں نظر آتے ہیں، ایک جالوت والا، ایک بخت نصر والا۔ میجورٹی مفسرین کی رائے میں یہی 2 واقعات ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کچھ نے جو ہے وہ جالوت والے واقعے کو نکال کے بخت نصر اور پھر یہ بادشاہ جس نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی بھی دینے کی کوشش کی تھی، یہ وہ لوگ ہیں جہاں پہ غلبہ دیا، اور غلبہ دینے کے بعد ان کو پھر تہس نہس کر دیا ان کو۔ یہ ہے وہ ہسٹری جو ان 4 آیت کریمہ میں جو ہے وہ ہمیں بتائی جا رہی ہے، اور یہ ہسٹری کتنے عرصے کی ہے؟ 2000 سال کے قصے ہیں جو ہمیں سنائے جا رہے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کا پیغام نہیں مانا، جو اللہ کے راستے پہ نہیں چلے، اللہ کی کتاب کو، اس کی رسی کو چھوڑ دیا، ان کا انجام یہ ہوا۔ اس سے بڑھ کے اور مثالیں ہمیں کیا دی جائیں؟ آج بھی ہمارا بھی نقصان، ہم بھی جو ہے وہ کس لیے تباہی کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم نے بھی قرآن چھوڑ دیا۔
جب سے ہم نے قرآن اور اللہ کی رسی کو چھوڑا ہے اس کے بعد سے ہم در در پہ ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہیں۔ جب تک قرآن ہمارے ہاتھ میں تھا تب تک ہم پوری دنیا پہ راج کرتے تھے۔ اب دیکھیے کتنی آیتیں ہیں، 6 آیتیں پڑھی ہیں، ان 6 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کچھ ہمیں جو ہے وہ بتا دیا، کتنی ہسٹری سے ہمیں آگاہ کر دیا۔ اور مثالیں کیوں دی جاتی ہیں؟ اس لیے دی جاتی ہیں کہ اس مثال سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، نہیں چلو گے تو انجام تمہارا ان جیسوں کا ہوگا جن کے ساتھ یہ ہو چکا ہوا ہے۔ جب بھی اللہ نے ان کو جو ہے وہ غلبہ دیا اس کے بعد انہوں نے پھر وہی نافرمانیاں کی۔ جب وہ سیدھے ہوئے، عزیر علیہ السلام کی شکل میں اکٹھے ہوئے، ایک سلطنت بن گئی، پھر جو ہے وہ جیسے ہی طاقت میں آئے پھر وہی حرکتیں کرنی شروع کر دی جن کے بارے میں منع فرمایا تھا۔ پیغام میرے آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ ہم قرآن کو پکڑ رکھیں، قرآن کو صرف طاق پہ سجائی جانے والی کتاب مت سمجھیں، یا اس کو اصال ثواب یا حصول ثواب کا صرف ایک نسخہ کیمیا مت سمجھیں۔ اس قرآن کو اپنی زندگیوں پہ امپلیمنٹ کرنا اصل میں کام ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگیوں کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کریں گے، رائج نہیں کریں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہماری پیدائش کا، ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا، ہماری تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ یہ تو پھر ہم نے وہی جو ہے وہ جیسے کسی نے ہندوؤں نے گیتا پڑھ لی، جنتر منتر پڑھ لیا، اس نے بھی اپنی دل کو تسلی دے لی کہ ہاں میں پڑھ کے سائڈ پہ جو ہے وہ ہو گیا، ویسے ہم پڑھ گئے، ٹھیک ہے ہمیں ثواب ملتا ہے، ہر حرف پہ ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن بھیجنے کا مقصد یہ ہے اس کو سمجھو، اپنی زندگیوں پہ، اپنی پیدائش کا، اپنی تخلیق کا مقصد پہچانو، اور پھر اس کی روشنی میں جو ہے وہ سفر، وہ امتحان اس کی تیاری کرو جس کے لیے تمہیں جو ہے وہ بھیجا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ پہلی کا تذکرہ ہو گیا، دوسری کا انشاءاللہ کل والے لیکچر میں ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔